الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حج کا آسان طریقہ بیان کریں گے۔ یاد رکھیں حج کے جو 5 دن ہیں ان 5 دنوں میں کیا کیا کرنا ہے، یہ اگر کسی نے یاد کر لیا تو اس کے لیے حج بہت آسان ہو جائے گا، کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ حج کی سب سے پہلے قسمیں ہیں۔ حج کی 3 اقسام ہیں: حج قران، حج تمتع، حج افراد۔ حج قران وہ حج جس میں حج اور عمرے کا احرام اکٹھا باندھا جاتا ہے کہ احرام باندھا ہے اور اس میں گئے ہیں، ہم نے عمرہ ادا کیا ہے، سارا عمرہ ادا کر لیا، صفا مروہ کی سعی بھی کر لی، لیکن ہم نے حلق نہیں کروانا یا قصر نہیں کروانا، یعنی بال نہیں کٹوانے یا ہم نے ٹن نہیں کروانی، اور احرام میں رہے، پھر اسی احرام کے ساتھ ہم نے حج ادا کرنا ہے۔ اسے کہتے ہیں حج قران کے ایک احرام کے ساتھ حج اور عمرہ ادا کرنا۔ دوسرا حج تمتع کہ حج اور عمرے کا احرام علیحدہ علیحدہ۔ جو پاکستان والے ہیں یا پھر دوسرے ملکوں والے ہیں جو کہ حرم کے اندر نہیں رہتے، اس سے باہر رہتے ہیں، وہ حج قران کرتے ہیں یا حج تمتع کرتے ہیں۔ تو حج تمتع کرنا ہے تو کیا کرنا ہے، ہم نے پہلے جو احرام باندھا ہے وہ عمرے کا احرام ہے، ہم گئے، ہم نے عمرہ ادا کیا، حلق کروا دیا، احرام کی پابندیاں ختم، احرام کو ہم نے کھول دیا۔ اب 8 ذو الحجہ حج کے دن شروع ہو گئے، 8، 9، 10، 11، 12، یہ 5 دن حج کے۔ 8 ذو الحجہ کو احرام باندھا یا اس سے پہلے باندھ لیا، حج کی نیت کر لی۔ اب ہم نے فجر کی نماز حرم میں ادا کی، اس کے بعد منی روانہ ہو جائیں گے۔ 5 نمازیں منی میں ادا کرنی ہیں۔ 8 ذو الحجہ ہے، 5 نمازیں، فجر کی نماز ہم نے حرم میں ادا کی، منی چلے گئے، 5 نمازیں، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی، عشاء کی اور فجر کی نماز۔ اب رات منی میں گزاری، فجر کی نماز صبح پڑھی تو ہم ادھر سے روانہ ہو گئے۔ اب 9 ذو الحجہ ہے، 9 ذو الحجہ فجر کی نماز کے بعد ہم منی سے عرفات کی طرف روانہ ہو جائیں گے، عرفات میں ٹھہریں گے۔ یہ حج کا بہت بڑا رکن ہے، بہت اہم رکن ہے کہ ہم نے وہاں وقوف کرنا ہے، ٹھہرنا ہے عرفات کے میدان میں، وہاں ٹھہریں۔ اگر وہاں کے امام کے پیچھے نماز ادا کرنی ہے تو پھر ظہر اور عصر اکٹھی ادا کریں گے، ظہر کے وقت میں دونوں نمازیں ادا کی جائیں گی۔ اور اگر اپنے خیموں میں ادا کرنی ہے یا علیحدہ نماز ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے، آپ کا اپنا گروپ ہے، گروپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھیں گے، عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھیں گے، پھر نمازیں اکٹھی نہیں کریں گے۔ یہ ہے عرفات، 9 ذو الحجہ ہے۔ ظہر کی نماز ادا کی ہے، عصر کی کر لی ہے، اب غروب آفتاب تک، مغرب تک، سورج غروب ہونے تک آپ نے عرفات میں رہنا ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہو گیا، نماز مغرب ادا نہیں کرنی، وقت جاتا ہے تو جائے، کیونکہ ہم نے مغرب اور عشاء مزدلفہ میں ادا کرنی ہے۔ سورج غروب ہو گیا، عرفات سے نکل پڑیں گے، آپ چل پڑیں گے مزدلفہ کی طرف۔ مزدلفہ پہنچے ہیں تو وہاں آپ نے عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز کو ادا کرنا ہے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ پہلے مغرب کے 3 فرض پڑھیں گے، پھر عشاء کے 4 فرض پڑھیں گے، اور اس کے بعد مغرب کی سنت نفل پڑھیں گے، پھر اس کے بعد عشاء کی سنت نفل اور وتر وغیرہ ادا کریں گے۔ یہ طریقہ ہے۔ دوبارہ سماعت فرمانے کہ پہلے مغرب کی نماز پڑھنی، عشاء کا وقت ہے، مغرب کا وقت گزر گیا ہے، سورج غروب ہوا تھا تو عرفات سے حاجی نکلے ہیں مزدلفہ کی طرف، مغرب کا وقت نکل گیا، وہاں پہنچے ہیں، عشاء کا وقت ہے، 2 نمازیں ہم نے اکٹھی کرنی ہے، مغرب اور عشاء۔ پہلے مغرب کے فرض ادا کریں گے، پھر عشاء کے 4 فرض ادا کریں گے۔ اب سنتیں پڑھیں گے مغرب کی نفل وغیرہ، اور پھر اس کے بعد عشاء کی سنتیں نفل اور وتر وغیرہ پڑھ کے تو ہم نے وہاں ٹھہرنا، مزدلفہ میں رات رہنا ہے، اور وہاں سے کنکریاں اکٹھی کر لینی ہیں جو کہ جمرات کو مارنی ہے اگلے دن۔ یہ ہے 9 ذو الحجہ۔ عرفات میں دن گزارا، مغرب کے بعد وہاں سے آ گئے، رات گزاری ہم نے مزدلفہ میں، صبح فجر کی نماز ہو گئی، فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کی، وہاں سے پھر نکل گئے منی کی طرف، جمرات کی طرف،
کنکریاں مارنی ہے پہلے دن، یہ 10 ذوالحجہ شروع ہو گئی ہے۔ 10 ذوالحجہ پہلے دن کیا کرنا ہے، جو بڑا شیطان ہے، بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہے زوال سے پہلے پہلے، فجر کے بعد زوال سے پہلے پہلے اس کو 7 کنکریاں مارنی ہے، اور اس کے بعد قربانی دینی ہے، یہ حج کی قربانی وہ آپ نے ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے حلق کروا کے احرام کو کھول دینا ہے، احرام کی پابندیاں ختم ہوگی 10 ذوالحجہ۔ اب آپ اس دن بھی جا کے طواف زیارت کر سکتے ہیں، یا پھر اگلے دن کرنا ہے تو اگلے دن طواف زیارت کر لیں، وہ بھی بہت اہم رکن ہے طواف زیارت کرنا۔ تو اگر نہیں کیا اس دن، یعنی 12 ذوالحجہ کی مغرب سے پہلے پہلے آپ کسی بھی وقت جا کے طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ 10 ذوالحجہ کی بات کر رہے ہیں کہ 10 ذوالحجہ کو بڑے شیطان کو کنکریاں ماری آپ نے اور قربانی دی، اس کے بعد حلق کر دیا۔ اب احرام کی پابندیاں ختم ہے سوائے ایک پابندی کے، جب تک آپ طواف زیارت نہیں کر لیتے ایک پابندی آپ کی سر پر رہے گی، وہ ہے کہ وظیفہ زوجیت، بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا یا اس کے ساتھ بوس و کنار ابھی تک جائز نہیں ہے جب تک آپ طواف زیارت نہیں کر لیتے۔ یہ 10 ذوالحجہ ہے۔ اب آپ نے قیام کہاں کرنا ہے؟ مینا میں قیام کرنا ہے، مینا میں ٹھہرنا ہے، آپ نے رات گزاری ہے، اگلا دن آ گیا، 11 ذوالحجہ شروع ہو گئی ہے۔ 11 ذوالحجہ کو زوال کے بعد آپ نے تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں ساتھ ساتھ۔ اب پھر آپ نے رہنا ہے مینا میں، اگلا دن ہو گیا 12 ذوالحجہ۔ 12 ذوالحجہ کو آپ نے پھر وہی عمل کرنا ہے کنکریوں والا کہ آپ نے کنکریاں مارتی ہیں۔ اب اگر آپ نے پہلے طواف زیارت کر لی ہے تو ٹھیک ہے، اگر بعد میں کرنا تو اب آپ طواف زیارت کر کے اور سعی کریں، اور الحمدللہ حاجی بن گئے ہیں۔ اب جو میقات سے باہر کا ہے، حرم کے باہر کے لوگ ہیں، وہ کیا کریں گے؟ طواف وداع کریں گے، الوداعی طواف کریں گے، اور اس کے بعد ان کا حج جو ہے مکمل ہے۔ یہ حج کا آسان طریقہ ہے۔ اور اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ قربانیاں اگر کوئی صاحب استطاعت ہے تو وہ 2 قربانیاں کرے گا حاجی، اگر وہ مسافر نہیں ہے تو۔ مسافر یعنی 15 دن سے کم رہنے کی نیت نہیں ہے، زیادہ کی نیت ہے، تو پھر وہ مسافر نہیں ہے، کیونکہ ایک مقام پر اگر مکے میں اس کے 15 دن سے زیادہ رہنے کی نیت ہے، مسافر نہیں ہے، تو صاحب نصاب ہے تو پھر وہ قربانی بھی کرے گا۔ کون سی قربانی؟ وہ سنت ابراہیمی ادا کرے گا، جو کہ بقرہ عید والی قربانی ہے، وہ قربانی ادا کرے گا۔ جو پہلے اس نے قربانی دی ہے وہ حج کی قربانی ہے، تو اب یہ ہے دوسری قربانی، عید الاضحیٰ والی قربانی، یہ ادا کرے گا اگر وہ مسافر نہیں ہے۔ تو اگر مسافر ہے تو پھر مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، وہ حج کی قربانی دے دے، دوسری اس پر واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ ادا کرنا چاہتا ہے تو دوسری قربانی بھی دے سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو حج کی قربانی ہے وہ ادھر ہی دینی ضروری ہے، یہ نہیں کہ وہ اپنے پاکستانی ہے تو یا ہندوستان کا کہیں کہے گا، وہ ادھر فون کر کے کہہ دے کہ میری قربانی ادا کر دے۔ حج کی قربانی حرم میں دے گا، ادھر ہی ادا کرے گا تو قبول ہے۔ اگر دوسری قربانی ہے جس طرح کہ بقرہ عید والی، عید الاضحیٰ والی قربانی ہے، تو وہ آپ کے اپنے علاقے میں بھی ہو جائے گی۔ آپ کہہ دیں گے فون پہ کسی کو وکیل بنا کے کہ آپ میرے حصے کی قربانی کر دیں تو وہ ہو جائے گی۔ حج کی قربانی دوسری جگہ پہ نہیں ہوگی، حج کی قربانی ادھر ہی ادا کرنی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حج کی سعادت عطا فرمائے۔ جو حج کی سعادت ادا کر رہے ہیں اللہ پاک ان کو صحیح طریقے سے حج کرنا نصیب فرمائے، مناسک حج صحیح معنوں میں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔